کہ گرفتار ہو جائیں گے, آنسو گیس چل سکتی ہے, لاٹھی چل سکتی ہے, ہاتھ پیر ٹوٹ سکتے ہیں, لیکن جو گولی ہم نے ان کو ہندوستان پہ چلانے کے لیے دی ہے وہ میرے سینے سے آر پار کبھی نہیں ہوگی, کبھی نہیں ہوگی. آپ گولیوں کی بات کرتے ہیں, ٹی ایل پی کے دھرنے کے اوپر, تحریک لبیک کے دھرنے کے اوپر جو گولیاں چلائیں اور انہوں نے جو لاشیں اٹھائیں, آپ نے آج تک معذرت کی, تعزیت کی. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے سیاسی مفاد کو سوچتے ہیں تو آپ تعصب کی نظر سے سوچتے ہیں. ابھی نہیں ہوگی یہ گولی تو ان لوگوں کے لیے ہم نے تمہیں دی ہے کہ جو لوگ سری نگر میں مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں, یہ گولی پاکستانیوں پہ چلانے کے لیے نہیں, یہ گولی پاکستان اور اسلام کے دشمنوں پہ چلانے کے لیے ہے. السلام علیکم ناظرین. علی محمد آرمی چیف کی موجودگی میں اسمبلی میں آ پہنچے اور عمران خان کی رہائی کو لے کر گرما گرم بحث چھیڑ دی اور عطا تارڑ اٹھ کھڑا ہوا اور ایسی لفظوں کی بوچھاڑ کی کہ سننے والے بھی دنگ رہ گئے. علی محمد سے یہ باتیں برداشت نہ ہو سکیں اور اس کے بعد وہ ہوا جو کسی نے توقع بھی نہ کی تھی. تم لوگ فارم 47 کی پیداوار ہو اور تم لوگ قسم اٹھا کر کہو کہ تم لوگوں نے دھاندلی نہیں کی تھی. آرمی چیف کی موجودگی میں علی محمد نے کہا کہ عمران خان کے اوپر اتنا ہی ظلم کرو جتنا کل کو برداشت کر سکو, اور اس کے بعد عطا تارڑ اور علی محمد کے درمیان جنگ چھڑ گئی. آئیں سب سے پہلے یہ زبردست ویڈیو دیکھتے ہیں, پھر اس کے اوپر بات کریں گے. اور آج ہم سے بات کی جاتی ہے کہ بتاؤ, ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں مرم شمو پڑھم شو, مار بھی دیا اور میں ہی گناہگار. مغل نیم چی غمونو تبجارم, مروت سے تو بھی پوئے گی. مغل نیم چی زخمونو تبجارم, خپل انتحاب خپل انتقام پپر حرود کران غارم, ز پختون چی لگ دمشم لگ سمشم دا زری حساب بدر نغوارم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. مذاکرات نکل آئے گا عمران خان بھی انشاءاللہ 500 دنوں سے کھڑا ہے. ہم مذاکرات کی بھیک نہیں مانگتے. اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کو اندر رکھ کے ملک چلا سکتے ہو, چلا کے دیکھ لو. ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں, ڈی چوک کے خون کا انصاف چاہیے, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. مجھے بھی ساتھ عمران خان کے اندر ڈال دو. 78 دنوں تک رہا ہوں میں. خواجہ صاحب نے کہا نا, میں اس بات سے اگری کرتا ہوں. خواجہ آصف نے کہا کہ عزت سے جیل گزارنی چاہیے. 78 دن تک رہا ہوں. ایک ایسے آدمی کا پوتا ہوں جس نے پاکستان بنایا تھا, اس آدمی کے ساتھ جیل کا دکھ نہیں. جس کوٹلی میں 6/8 میں ممتاز قادری کو آپ نے رکھا, اس میں میں رہا. پشاور جو میرا اپنا شہر ہے جہاں پلا بڑا ہوں, وہاں صوفی محمد کو, تحریک نفاذ شریعت محمدی کے صوفی محمد مرحوم صاحب کو جس 6/8 کی کوٹلی میں رکھا, میں بھی ادھر رہا ہوں. میں نے بھی کبھی یہ بات اسمبلی کے فلور پہ نہیں کی, لیکن خواجہ صاحب نے بات کی ہے تو میں بھی کہہ رہا ہوں, ہم نے بھی جیل کاٹی ہے, جمع مردی سے کاٹی ہے. لیکن مجھے دکھ اس دن ہوا جب اپنے مردان میں, جب میرے تمام 3 MPOs ختم ہوئے تو جو میرے سامنے چارج شیٹ رکھی گئی, اس میں آرمی ایکٹ تھا, اس میں سیکرٹ ایکٹ تھا, اس میں ATC تھا. دیر انڈرسٹینڈنگ, یہ دونوں وکلا اور پیچھے کاکڑ صاحب بھی شاید بیٹھے ہیں, وہ بھی سمجھتے ہیں. کیا پاکستان بنانے والا علی محمد, کیونکہ اگر میرے دادا آپ کے نانا نے پاکستان بنایا تو ہم نے بنایا, کیا وہ سیکرٹ ایکٹ یعنی پاکستان سے غداری کا مجرم ہوگا؟ کیا وہ دہشت گرد ہے؟ وہ مردان جس نے مجھے 3 بار عزت دی, اس وقت 2 بار پاس ہوا تھا. آپ نے مجھ پہ میرے مردان میں دہشت گردی اور مجھ سے غداری کا فتویٰ لگایا, اس کے چند مہینے بعد مردان نے مجھے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ دے کے واپس ادھر سے ایوان میں بھیج دیا. دیکھیں, خدا لگتی بات کریں, یہ پاکستان مغربی پاکستان والوں نے نہیں, مشرقی پاکستان والوں نے بنایا تھا, بنگالیوں نے بنایا تھا. ہم ان کو 2nd درجے کے سٹیزن سمجھتے تھے, ہم ان سے بات کرنا توہین سمجھتے تھے, ہم سمجھتے ہیں یہ لڑ نہیں سکتے, ہم سمجھتے ہیں سول سروس نہیں چلا سکتے. وہ جیت گیا, ہم نے اس کو حکومت دے دیتے, حکومت کیا ہو جاتا. ہاں, غیر ملکی سازشیں ہوئیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ دیوار کیا گری, میرے کچے مکان کی لوگوں نے میرے گھر میں, میرے آنگن سے یا گھر سے رستے بنا لیے. جب ہم نے حق نہیں دیا تو پھر اگرتلا سازش ہوئی. جب ہم نے حق نہیں دیا تو مکنی بہانی بنی اور اندرا نے اس کو, اندرا گاندھی نے سپورٹ کیا. لیکن بنگالی, یہ بھی تو اپنے آپ سے سوال کیجئے, وہ بنگالی جو ہم سے پہلے پاکستان زندہ باد کہتے تھے, وہ بنگالی پھر ہندوستان جا کے مکتی بانی کی ٹریننگ کون لے رہا تھا؟ ہندوستانی فوج کے آرم ملٹری پرسنل بھی مکتی بانی کے جامع میں آتے تھے. لیکن ہم تو اتنے سنگ دل ہیں کہ اس ماحول میں
جب ایک سازش ہوئی, ہماری غلطیاں ہوئی پولیٹیکل, ہم نے ایکسپیڈینسی کا مظاہرہ کیا, ہم نے ملٹری آپریشن کیا, لیکن اس ماحول میں مشرقی پاکستان میں جن لوگوں نے پاکستان زندہ باد کہا, جنہوں نے اسلام زندہ باد کہا, قائد اعظم زندہ باد کہا, جنہوں نے پاک فوج اس وقت زندہ باد کہا, ان بہاریوں کا آج تک اپنے اس موجودہ پاکستان میں آپ شناختی کارڈ تک دینے کے روادار نہیں. پاکستانی تو مانو جس نے چلتی گولیوں میں پاکستان زندہ باد کہا. کہانی بڑی لمبی ہے, شارٹ کرتے ہیں 3-4 منٹ میں, آپ کا شاید ضبط اتنا نہ ہو. آرمی پبلک سکول, میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں اور چیزوں کو دیکھتا ہوں, میں میڈیا میں روز جاتا ہوں, 10 سال سے جا رہا ہوں. جب 16 دسمبر 2014 ہو رہا تھا, جناب راجہ ارشد صاحب سابق وزیر اعظم, آپ بھی ذمہ دار ہوتے پڑے, آپ کے دل میں بھی درد ہے ملک کا. اس واقعے سے چند دن پہلے انڈین سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوال نے آن ریکارڈ کہا تھا, ہم اس پاکستان کو سبق سکھائیں گے, ہم ان کو تکلیف دیں گے. شہریار بھائی بیٹھے ہیں, انٹیریئر منسٹری چلائی, ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے. کیا ہمیں وہ دکھ وہ درد محسوس ہوتا ہے, آنکھوں سے آنسو چلے جاتے ہیں, لیکن وہ مائیں کہتی ہیں ہمارے بچوں کو شہید مت کہو. ہم نے ان کو اسکول شہادت کے لیے نہیں, ان کو اسکول کے بیگ پیچھے باندھ کے بھیجا تھا. انہوں نے انجینئر بننا تھا, انہوں نے ڈاکٹر بننا تھا, انہوں نے آپ کی کرسی پہ بیٹھنا تھا. جناب چیئرمین صاحب, ان کو اس چھوٹی سی عمر میں معصوم شہیدوں کو, یہ صرف ایک شہادت نہیں ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں, غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدوں میں. چیئرمین صاحب, غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدوں میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. یہ ہندوستان نے ہمارے منہ پہ تھپڑ مارا تھا کہ تمہارے گھر میں گھس کے تمہارے بچوں کو شہید کر سکتے ہیں, آدھا ملک بھی توڑ سکتے ہیں, شہید بھی کر سکتے ہیں, اور تم لگے رہو آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے. تو کر دا لانگ اسٹوری شارٹ, ہائیبرڈ کی بات ہوتی ہے. چلیں اس پہ ایک بات کر کے پھر اسی مذاکرات والی بات پہ آتے ہیں. بڑی ہائیبرڈ کی بات ہوتی ہے, وہ میں نے ادھر سے شروع کی تھی بے نظیر صاحبہ کے پاکستان آنے کے. میں نہیں کہتا کہ ہم 100% کوئی ایسی, میں کہتا ہوں کہ آسمان سے فرشتے ہیں, ہم سے غلطی نہیں ہوئی, لیکن ہم نے اگر غلطی کی ہے تو 2011 کے بعد کی ہوگی. جناب رانا ثناء اللہ صاحب 30 اکتوبر کے بعد شاید کی ہو. 1988 میں جب بے نظیر وزیر اعظم بن رہی تھی, آپ مجھے بتائیں اس کے 2 سال بلکہ 18 مہینے ٹو بی ویری ایگزیکٹ, وہ ہائیبرڈ رجیم نہیں تھی کیا؟ آئی جی آئی جب بنی ہائیبرڈ رجیم نہیں تھی کیا؟ حمید گل صاحب از آن ریکارڈ کہ اس میں جب اسامہ بن لادن کا پیسہ استعمال ہوا بے نظیر کے خلاف, کیا وہ ہائیبرڈ رجیم نہیں تھی کیا؟ یہ آج کی کہانی تو نہیں, 100 برسوں کی داستان ہے جناب چیئرمین صاحب. 3-4 چیزوں کا بڑا دکھ ہے مجھے. میں کبھی پیپل پارٹی کا ورکر سپورٹر نہیں رہا, آج بھی میں کہتا ہوں مجھے بڑا عجیب لگتا ہے. صدر آپ کا بیٹھا ہے, چیئرمین سینٹ آپ کا بیٹھا ہے, چاروں گورنر آپ کے بیٹھے ہیں, 16 مہینے آپ ادھر اقتدار میں بیٹھے رہے, آج بھی آپ ان سیٹوں پہ ہیں, آج بھی آپ رونا روتے ہیں. آج آئے ادھر ہمارے ساتھ اور ایک جنون اپوزیشن کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. تیری رہزنی کا گلہ نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. میرے چیئرمین صاحب, ہم معاملات کو سلجھانے والے لوگ ہیں. میں جس علاقے سے ہوں, بچپن میں لوری میں ہمیں بندوق اور تلوار سکھائی جاتی ہے. خوشحال تورا پلاس کفن پغاڑا بڑا پاسم کہ خبر شم چ پختون دچا غلام شو. میں خوشحال خان خٹک قبر سے ہاتھ میں تلوار اور کفن پہنے نکلا ہوں گا اگر مجھے یہ پتا لگا کہ پختون یا مسلمان کسی کا غلام بن گیا. لیکن ہم آپس میں لڑ کے جیت بھی گئے تو کس سے جیتیں گے؟ لاش تو پاکستانی کی گری ہے نا. اگر ادھر انیس ستی کی گری ہے اسلام آباد میں سب جگہوں پہ گیا ہوں. وہ اپنی ماں کو یہ کہہ کے گیا تھا چیئرمین صاحب کہ میرے لیے دعا کرنا, میں اپنے لیڈر کو آزاد کرنے نکلا ہوں. آپ کے بھی لیڈر کے لیے لوگوں نے اپنے آپ پہ آگ لگائی تھی, خودکشیاں کی تھی جناب. ہاں کہ خودکشی اسلام میں حرام ہے, لیکن میرے بھی لیڈر کے لیے مرتے وقت انہوں نے خون سے قیدی نمبر 804 لکھا ہے. لک ایٹ دی کمٹمنٹ آف دی لیول آف دی ورک آف پاکستان تحریک انصاف. عمران خان کو کسی نے اکیلا نہیں چھوڑا. میاں صاحب کا گلا اپنی جگہ درست ہے. جب میاں صاحب نے فرمایا کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ قدم بڑھاؤ میاں صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں, لیکن جب مشرف کا آہنی ہتھوڑا چلا, ظلم ہوا, ایمرجنسی قائم ہوئی, میاں صاحب نے دیکھا تو محدود چند لوگ تھے, ایک جاوید ہاشمی تھا, اس کو بھی پھر آپ نے پراپرلی اون نہیں کیا. لیکن یہ کیا کہیں, ہمارا بھی اسی طرح کا درد ہے. ایسا نہ ہو جو کھڑے تھے اس طرف کل کو پھر وہ پیچھے ہی کھڑے رہے اور نکل گئے تھے وہ پھر آگے بیٹھے ہوں. ہوتا ہے, سیاست میں ہوتا ہے حضور. لیکن واللہ ہم نے عمران خان کے لیے نہیں کیا, ہم نے اپنی کمٹمنٹ, اپنی غیرت, اپنی انا کے لیے کیا ہے کہ کل کو کوئی اسد قیصر کو, وہ جو آپ کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا تھا سلجھو آدمی, آپ سے ہمیشہ بات کرتا تھا, ہماری جماعت سے گالی سنتا تھا, اس کو جب آپ نے اٹھا کے اپنے ہی میدان میں آپ نے جیل میں ڈالا
تو اس نے صرف عمران خان کے لیے نہیں، اپنی خود ہی اپنی انا اپنی غیرت کے لیے کیا کہ کوئی اسد قیصر کو یہ نہ کہے کہ سوابی کا بیٹا بک گیا یا ڈر گیا، کوئی شہریار خان افریدی کو یہ نہ کہے کہ کوہاٹ کا بیٹا ڈر گیا یا بک گیا، کوئی نثار جٹ کو یہ نہ کہے کہ پنجاب کا بیٹا ڈر گیا یا بک گیا۔ اور یہ کوئی ناظرین، علی محمد خان کی اس تقریر نے ایوان میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کی سیاست، جمہوریت اور قومی اتحاد پر نئی بحث چھیڑ دی۔ اپنی گفتگو کے آغاز میں انہوں نے واضح انداز میں کہا کہ پاکستان کسی ایک جماعت یا ایک شخصیت کا نہیں بلکہ ایک 22 کروڑ عوام کا مشترکہ وطن ہے۔ اگر اس ملک کو مضبوط بنانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ایک دوسرے کی بات سننے اور اختلاف کو برداشت کرنے کی روایت کو مضبوط کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہر سیاسی کارکن اپنے نظریے کے لیے قربانیاں دیتا ہے، کوئی جیل جاتا ہے، کوئی مقدمات کا سامنا کرتا ہے اور کوئی عوام کے سامنے اپنے موقف کا دفاع کرتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آخر میں ہم سب پاکستانی ہیں۔ اگر ہم آپس میں ہی تقسیم ہو جائیں گے تو اس کا فائدہ صرف وہ قوت اٹھائیں گی جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتی ہیں۔ ڈی چوک کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے علی محمد خان نے کہا کہ ایسے حساس معاملات پر جذبات سے زیادہ قانون اور انصاف کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کی غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ حقائق قوم کے سامنے آ سکیں۔ ان کے مطابق سچ کو چھپانے سے مسائل ختم نہیں ہوتے بلکہ مزید بڑھ جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی گرفتاریوں اور جیل کے دنوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مشکل حالات انسان کے حوصلے کا امتحان لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قید و بند کے صعوبتیں برداشت کیں لیکن اپنے نظریے سے دستبردار نہیں ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ جمہوری معاشروں میں اختلاف رائے کو برداشت کرنا ہی اصل طاقت ہوتی ہے۔ تقریر کے دوران انہوں نے مشرقی پاکستان کی مثال بھی دی اور کہا کہ تاریخ ہمیں بار بار سبق دیتی ہے کہ عوام کی آواز کو سننا ضروری ہے۔ اگر سیاسی مسائل کا بروقت حل نہ نکالا جائے تو حالات پیچیدہ ہو سکتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ تمام فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوں تاکہ کسی کو بھی احساس محرومی نہ ہو۔ انہوں نے آرمی پبلک اسکول کے المناک سانحے کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ وہ دن پوری قوم کے لیے انتہائی دردناک تھا۔ معصوم بچوں کی قربانی نے پوری قوم کو متحد کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان قوم نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اس لیے ہمیں ہر قیمت پر امن، اتحاد اور استحکام کو فروغ دینا چاہیے۔ علی محمد خان نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ اگر ملک میں مسلسل کشیدگی رہے گی تو اس کے اثرات معیشت، سرمایہ کاری، تعلیم اور عام شہری کی زندگی پر بھی پڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوام چاہتے ہیں کہ کسی سیاسی قیادت ایک دوسرے پر الزامات لگانے کے بجائے ملک کے بڑے مسائل کے حل پر توجہ دے۔ انہوں نے اپنی عمران خان سے ہونے والی ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ تمام معاملات بات چیت کے ذریعے حل ہوں۔ ان کے مطابق مذاکرات کمزوری نہیں بلکہ جمہوری نظام کی طاقت ہوتے ہیں۔ اگر تمام فریق ایک میز پر بیٹھ جائیں تو بہت سے مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیاست میں اختلاف ہونا فطری بات ہے لیکن نفرت اور انتقام کا ماحول کسی بھی ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ قومیں اس وقت ترقی کرتی ہیں جب اختلاف کے باوجود آئین اور قانون کا احترام کیا جائے اور قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دی جائے۔ ناظرین، تقریر کے اس حصے میں علی محمد خان نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ پاکستان کو اس وقت ٹکراؤ نہیں بلکہ برداشت، مکالمہ اور اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ ان کے مطابق اگر تمام ادارے اور سیاسی جماعتیں آئینی حدود میں رہ کر اپنا کردار ادا کریں تو ملک کو درپیش کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، علی محمد خان نے اپنی تقریر کے اختتامی حصے میں بار بار اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اس وقت ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہر سیاسی جماعت، ہر ادارے اور ہر ذمہ دار شخصیت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایسے فیصلے کرے جو ملک میں استحکام پیدا کریں، نہ کہ مزید تقسیم کا باعث بنے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی اختلافات ہمیشہ سے موجود رہے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے لیکن اصل امتحان یہ ہے کہ ان کے اختلافات کو کسی انداز میں حل کیا جانا چاہیے۔ اگر ہر مسئلے کا جواب صرف محاذرائی ہو تو اس کا نقصان پوری قوم کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے بار بار مکالمے، برداشت اور آئین کے مطابق فیصلوں پر زور دیا۔ اپنی گفتگو میں انہوں نے نوجوان نسل کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ پاکستان کے نوجوان ملک کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں۔ نوجوانوں کو مایوسی نہیں بلکہ امید، تعلیم، محنت اور مثبت سوچ کی ضرورت ہے۔ اگر ملک میں سیاسی استحکام
ہوگا تو یہی نوجوان مستقبل میں پاکستان کی ترقی کا ذریعہ بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ملک میں امن ہو، معیشت بہتر ہو، روزگار کے مواقع بڑھیں اور عام آدمی کی زندگی آسان ہو۔ جب سیاست صرف الزام تراشی تک محدود ہو جائے تو عوامی مسائل پیش پشت چلے جاتے ہیں، حالانکہ اصل توجہ عوام کی فلاح پر ہونی چاہیے۔ علی محمد خان نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ ایک مضبوط ریاست وہی ہوتی ہے جہاں قانون سب کے لیے یکساں اور انصاف بلا امتیاز فراہم کیا جائے۔ ان کے مطابق انصاف صرف ہونا ہی نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے تاکہ عوام کا اعتماد مضبوط ہو۔ انہوں نے جنوبی افریقہ کے سچ اور مفاہمت کے ماڈل کا بھی حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قومیں صرف ماضی کی تلخیوں کو دہراتے رہنے سے آگے نہیں بڑھتی۔ ناظرین، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ہمیں دیں اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔